سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ جس میں حالیہ ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان اور کرغستان شامل ہیں، جو کہ ایک طرف مغرب میں کیسپین سی، مشرق میں منگولیا، شمال میں رشیا، جبکہ جنوب میں ایران اور افغانستان تک پھیلا ہوا ہے، نے ایسے فاتحین کو جنم دیا جنہوں نے یا ان کے آنے والی نسلوں نے ایشیا بلکہ یورپ کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ اسی زمین میں سے ایک شخص نے جنم لیا جس کے پاس محدود زمینیں اور مویشیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ ہی وہ سکندر اعظم کی طرح کسی بادشاہ کا فرزند تھا اور نہ ہی چنگیز خان کی طرح کسی سرخیل کا وارث تھا۔ سکندر اعظم کی فتوحات میں مقدونیہ سے آئی ہوئی فوج کا بڑا ہاتھ تھا، جبکہ چنگیز خان کے ساتھ اس کے قبیلے کی معاونت شامل تھی۔ مگر دوستو، جس شخص کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ فرد واحد اپنی ذہانت اور شجاعت کی بل بوتے پر نہ صرف ایک بڑے علاقے کا فاتح بنا، بلکہ اس دور کی بڑی سلطنتوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا، جن میں بطور خاص چنگیز خان کا منگولین امپائر اور اسلامی دنیا میں عثمانی سلطنت، حجاز مقدس میں مملوک سلطنت وغیرہ شامل تھیں۔ یہ فاتح تھا تو مسلمان، مگر اس نے چنگیز خان کی طرح خوف کو اپنا ہتھیار بنایا اور جس طرف بھی رخ کیا کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتا چلا گیا اور کامیابیاں بھی اس کے قدم چومتی گئی۔ ایران کی طرف بڑھا تو اس نے ایران کو فتح کر لیا، ہندوستان کی طرف بڑھا تو سلطنت دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اناطولیہ کی طرف بڑھا تو عثمانی سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور کے بارے میں بتائیں گے۔ کہنے کو تو وہ ایک مسلم سلطنت کا مسلم حکمران تھا، مگر تیمور نے قتل و غارت گری کی جو تاریخ رقم کی، اس کا اسلام سے دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ امیر تیمور کی اس متضاد شخصیت کا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالنا انتہائی مشکل کام ہے۔ بعض کے نزدیک وہ خوف کی علامت تھا تو بعض کے نزدیک وہ انصاف کی دلیل بھی تھا۔ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کی وفات کے تقریباً 110 سال بعد ہی اس کے بیٹے چغتائی کو عطا کردہ سلطنت میں حالات منگول حکمرانوں کے ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے تھے، یا سادہ زبان میں چغتائی سلطنت زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہوتے جا رہے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ دریائے آمو یا جیہون کے شمالی کنارے پر سمرقند کے مشہور شہر کے مضافات میں ایک شہر سبز، جس کو کیش بھی کہتے تھے، کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ برلاس کی میراث تھا۔ ترک برلاس قبیلہ منگولوں کی ہی ایک شاخ تھی، مگر یہ چنگیز خان کے خاندان سے نہیں تھے۔ یہ قبیلہ چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کے ساتھ اس کی جنگ مہموں کا حصہ بھی رہا۔ شاید اسی وجہ سے انہیں یہ علاقہ عطا کر دیا گیا ہو۔ 1336 میں اسی قبیلے کے سرخیل تارغئی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام تیمور رکھا گیا۔ تارغئی ایک نرم دل، دیندار مگر خوددار شخص تھا۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے زیادہ وقت یاد الہی میں صرف کرتا تھا۔ تیمور ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ باپ تو پہلے ہی درویشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے تیمور تنہا پسند اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ تارغئی نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا سونے کا ایک برتن ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہیں، میں دنیا سے بیزار آ چکا ہوں۔ انہی نصیحتوں کے ساتھ تارغئی تیمور کو اپنے بزرگوں کی ذہانت اور شاندار ماضی کے قصے بھی سناتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ یہاں سے بہت دور شمال میں صحرائے گوبی میں زمینوں کے مالک تھے۔ کبھی اپنے قبیلے کے فوجی امیروں کا ذکر کرتا کہ کس طرح مویشیوں اور لشکروں کے ساتھ کشت کیا کرتے تھے، کبھی ملک خطا کی ان شہزادیوں کے نام لیتا جو اپنے ملک سے خاقان منگول کے ساتھ بیاہ کر آئیں۔ تارغئی کی یہ باتیں اور قصے گو کہ ایک داستان ماضی تھی، مگر ان قصوں اور کہانیوں کو دہرانے سے تیمور کے ساتھ تارغئی خود بھی لطف اندوز ہوتا۔
طرغی جہاں اپنے فرزند تیمور کو اپنا شاندار ماضی بتاتا تھا، وہیں وہ اسے زوال کی وجوہات سے بھی آگاہ کرتا گیا کہ کیسے چنگیز خان نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا، اور جب موت کا فرشتہ سرہانے آیا تو کیسے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس عالم فانی کو الوداع کہا۔ چغتائی کے حصے میں سلطنت کا وہ حصہ آیا جس میں آج ہم آباد ہیں۔ چغتائی کی اولاد شراب اور شباب کی اس قدر اسیر ہوئی کہ سلطنت تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ روز اول سے ہی تیمور کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اور جذبات پنپنے لگے۔ تیمور کا والد کیونکہ ایک درویش صفت انسان تھا، اس لیے تیمور بھی علماء اور درویشوں کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ تیمور جب بلوغت کے زینے چڑھ رہا تھا تو اس وقت ماوراء نہر کے علاقے میں چغتائی حکمران غازان خان کی طرف سے مقرر کردہ گورنر امیر قزوین کی حکومت تھی۔ امیر قزوین نے اپنے ماتحت علاقوں میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تمام امراء اور سرداروں کو اپنے دربار میں مدعو کیا، تو تیمور بھی اپنے والد کے کہنے پر امیر قزوین کے دربار میں چلا گیا اور جلد ہی اپنی ذہانت اور شجاعت سے امیر قزوین کو بہت متاثر کیا۔ اس لیے امیر قزوین نے اپنی پوتی الجائی خاتون کی شادی تیمور سے کر دی۔ چغتائی حکمران غازان خان کی چغتائی سلطنت پر گرفت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مختلف ترک اور منگول سردار اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار بنے بیٹھے تھے، اور یہی کچھ حال ماوراء نہر کے گورنر امیر قزوین کا بھی تھا۔ امیر قزوین نے 1346 عیسوی میں بغاوت کر کے اس کمزور باج گزاری کی بیڑیوں کو توڑ کر مکمل خود مختاری کا اعلان کر دیا اور ماوراء النہر کا خود مختار حکمران بن گیا۔ اب تیمور امیر قزوین کا دست راز تھا۔ امیر قزوین کے لیے اس نے بہت سے مارکوں کی قیادت کی اور کامیابیاں سمیٹ کر امیر قزوین کے ہاتھ کو مضبوط کرتا رہا۔ امیر قزوین بھی تیمور کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے عزیز رکھتا تھا۔ جہاں امیر قزوین نئی نئی فتوحات کر رہا تھا، وہیں اس کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 1357 عیسوی میں ایک دن جب کہ امیر قزوین دریائے آمو کے جنوب میں شکار کھیل رہا تھا، تو اس کے 2 سردار جو کہ بڑی مدت سے اس کے خلاف بغاوت پالے ہوئے تھے کو موقع میسر آ گیا۔ انہوں نے تیروں کا نشانہ بنا کر اسے ہلاک کر دیا۔ تیمور اس وقت بعض مورخین کے مطابق ہرات کے سفر پر تھا۔ تیمور نے امیر قزوین کے مرنے کی خبر پاتے ہی واپسی کی راہ لی اور تدفین سے فراغت کے بعد امیر قزوین کے قاتلوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ تاتاریوں میں یہ روایت بہت مشہور تھی کہ کسی انسان کو اس آسمان کے نیچے نہیں رہنا چاہیے جس کے نیچے اس کے عزیز کا قاتل موجود ہو۔ اس لیے جب تک تیمور نے امیر قزوین کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا، وہ چین سے نہ بیٹھا، اور پھر جلد ہی دونوں سرداروں کو قتل کر کے امیر قزوین کے قتل کا بدلہ لے لیا گیا۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر جب تیمور شہر سبز واپس آیا تو یہاں معاملات کچھ اور ہی رخ لے چکے تھے۔ وسط ایشیا کے ان علاقوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی فرما روا یا حکمران مرتا تو اس کا بیٹا صرف اسی حالت میں تخت نشین ہو سکتا تھا کہ وہ خود اپنی قابلیت کی بنیاد پر سلطنت پر قبضہ کر لے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ مضبوط سرداروں کی ایک مجلس میں نیا فرما روا یا حکمران منتخب کر لیا جاتا، اور اگر ایسے بھی فیصلہ نہ ہو تو پھر جنگ ہی نئے حکمران کا تعین کرتی تھی۔ امیر قزوین کے بیٹے عبداللہ نے کچھ مدت تک تو اس بات کی کوشش کی کہ باپ کی جگہ اپنی حکومت بنا لے، مگر جلد ہی مایوس ہو کر فرار ہو گیا کیونکہ حکومت سے زیادہ اس کو جان پیاری تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کہیں اس تخت کی جگہ وہ موت کے تختے تک ہی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال جو بھی ہو، اب اس علاقے پر حکمرانی کے 2 مضبوط دعوے دار تھے۔ ایک تو تیمور کا چاچا حاجی برلاس اور دوسرا قبیلہ جلائر کا امیر بایزید تھا، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک تیسری طاقت بھی ان سب معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چغتائی سلطنت کی باقیات پر کھڑی نئی سلطنت مغولستان کا امیر تغلق خان تھا، جو اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چغتائی سلطنت کے تمام علاقوں کو اپنی نئی سلطنت مغولستان میں شامل کرنا چاہتا تھا۔
تغلق خان کا تعلق بھی منگول قبیلے سے ہی تھا۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں تیمور کے والد طراغی حالت درویشی میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ تیمور کے پاس قبیلہ برلاس کے جو تھوڑے بہت اختیارات تھے وہ سارے کے سارے اس کے چاچا حاجی برلاس کے پاس چلے گئے، جو کہ پہلے ہی ان کے والد سے یہ منصب لینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اب ماوراء النہر پر حکومت کے لیے حاجی برلاس، بایزید جلائر اور چند تاتاری سرداروں کے درمیان رساکشی جاری تھی کہ سلطنت مغلستان کا حکمران تغلق خان بھی اپنی فوج سمیت اس علاقے میں داخل ہو گیا۔ تغلق خان کے آتے ہی تمام تاتاری سردار پیچھے ہٹ گئے اور حاجی برلاس بھی ہرات کی طرف فرار ہو گیا، مگر بایزید جلائر پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے تغلق خان کی اطاعت قبول کر لی، جبکہ بایزید جلائر اس وقت جند شہر کا گورنر تھا۔ یہاں قدرت نے تیمور کو ایک اور موقع عطا کیا، کیونکہ اس کا چاچا حاجی برلاس تو ہرات کی طرف فرار ہو گیا تھا، مگر تیمور نے شہر سبز نہ چھوڑا اور جلد ہی تغلق خان کی نہ صرف اطاعت قبول کر لی بلکہ قبیلہ برلاس کو چغتائی سلطنت کی طرف سے عطا کردہ سنت سرداری کو بھی مغلستان کے حکمران تغلق خان کے ذریعے اپنے نام منتقل کروا لیا۔ اس طرح تغلق خان ابتدائی طور پر اس علاقے پر اپنی بالادستی قائم کرنے کے بعد الملک اپنے صدر مقام واپس لوٹ گیا۔ اگلے 3 سال تک تاتاری سرداروں بایزید جلائر اور حاجی برلاس کے بیچ ماوراء النہر کے علاقے پر حکمرانی کی جنگیں جاری رہیں، جبکہ حاجی برلاس اپنے بھتیجے تیمور کو بھی راستے سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ سرداروں اور قبائل میں باہمی جنگوں کا سلسلہ بدستور جاری تھا کہ 1360 عیسوی میں تغلق خان دوسری مرتبہ ماوراء النہر میں داخل ہوا اور اس دفعہ اس نے تمام تاتاری سرداروں کو شکست دی۔ بایزید جلائر کی بغاوت کو کچلنے کے بعد اس کو بھی قتل کر دیا، جبکہ حاجی برلاس اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے جنوب کی طرف بھاگ گیا، مگر کسی نامعلوم مقام پر ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ تیمور شہر سبز کی صنعت حکومت پر مضبوطی سے بیٹھا رہا۔ تغلق خان بھی تیمور کی وفاداری سے کافی مطمئن تھا۔ تغلق خان نے تقریباً وہ سارا علاقہ حاصل کر لیا جو پہلے چغتائی سلطنت کا حصہ تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ کو ماوراء النہر کے علاقے کا حاکم بنا دیا اور اس کی مدد کے لیے اپنے ایک سپہ سالار بیگ جیک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیمور کو بھی سمرقند کا علاقہ دے کر اسے بھی الیاس کے ساتھ تعاون پر مامور کر دیا۔ امیر سمرقند بننا تیمور کے لیے بڑی کامیابی تھی، مگر اس نے تغلق خان سے شکایت کی کہ اسے ان کا ماتحت نہ بنایا جائے، جس پر تغلق خان نے تیمور کو وہ عہد نامہ یاد دلوایا جو اس کے اور تیمور کے اجداد کے درمیان ہوا تھا۔ اس عہد نامے کی روح سے یہ قرار پایا تھا کہ چنگیز خان کی اولاد حکومت کرے گی اور گورگان یعنی برلاس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ تیمور کو مجبوراً اس عہد و پیمان کی پابندی کرنا پڑی، بہرحال وہ پھر بھی خوش تھا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ تیمور کا درویشوں اور علماء سے اپنے والد کی وجہ سے خصوصی نسبت اور لگاؤ تھا، اور تیمور مولانا زین الدین ابو بکر کو اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ تغلق خان کے بیٹے الیاس خواجہ کے کنٹرول سنبھالتے ہی سمرقند اور گرد و نواح کے علاقوں میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سب کچھ سپہ سالار بیگ جیک کے تعاون سے ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن تیمور کو معلوم پڑا کہ بیگ جیک نے سادات کی لڑکیوں کو قید کر رکھا ہے، جس پر تیمور کے پیر و مرشد زین الدین بہت خفا ہیں۔ تیمور نے اس کی شکایت تغلق خان کو ارسال کی، مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی، جس پر تیمور نے آگے بڑھ کر بزور شمشیر ان قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ اس پر الیاس خواجہ نے اپنے والد کو تیمور کی اس بغاوت کی خبر دی اور سزا کا مطالبہ کیا، جس پر تغلق خان نے تیمور کے قتل کے فرمان جاری کر دیے۔ خوش قسمتی سے تیمور کو اس کے قتل کے فرمان کی اطلاع مل گئی اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر ہی سمرقند چھوڑا اور اپنی شریک حیات الجائی خاتون اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ روپوش ہو گیا۔ زندگی بچانے کی اس جنگ میں اسے آنے والے دنوں میں انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک، پیاس اور کھلے آسمان تلے رہنے کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا
کہ ہر جگہ جہاں وہ جاتا تو کوئی انہیں لوٹ لیتا تو کوئی انہیں پہچان لینے کے بعد انہیں الیاس خواجہ کے حوالے کر کے اپنی اہمیت، مال اور اثر و رسوخ میں اضافہ کر لینا چاہتا۔ ان کٹھن حالات میں تیمور اور اس کی اہلیہ تقریباً 2 ماہ تک ایک سردار علی بیگ کے ہاں بڑے برے حالات میں قید بھی رہے، جو کہ الیاس خواجہ سے ان قیدیوں کے بارے کوئی معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع شہر طوس کے حاکم، جو کہ اس سردار علی بیگ کا بھائی تھا، تک پہنچی تو اس نے اپنے بھائی کو لکھا کہ شہر سبز کے حکمران اور مغولستان کے اس خطرناک معاملے سے دور رہے، اسی میں عقل مندی ہے۔ تو علی بیگ نے اپنے بھائی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان حالات میں تیمور نے روپوش رہنے سے زیادہ مسلح جدوجہد کی کوششیں شروع کر دی، جس میں سب سے پہلے اس کے ساتھ امیر حسین نے تعاون کیا، جو کہ الجائی خاتون کا بھائی تھا، اور وہ بھی اپنے دادا امیر قزغن کے وطن سے ملک بدر تھا اور افغانستان میں اپنا ایک فوجی لشکر تیار کر رہا تھا۔ قید سے آزادی کے بعد تیمور نے سب سے پہلے سمرقند کا رخ کیا اور بڑی رازداری سے شہر میں داخل ہو گیا۔ کم و بیش 48 دن تک وہ خفیہ طور پر شہر کی مساجد، کاروان سراؤں اور بازاروں میں جاتا رہا، اپنے بچے کچے وفاداروں کے ساتھ صلاح مشورے بھی کرتا رہا اور اپنے فوجیوں کو اکٹھا کرتا رہا۔ لیکن جلد ہی الیاس خواجہ کو تیمور کی سمرقند میں موجودگی کی اطلاع مل گئی، مگر قبل اس کے کہ وہ تیمور کو پکڑتا، تیمور ایک دفعہ پھر سمرقند چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس دفعہ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ وفاداروں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ تھی۔ تیمور نے اپنے وفاداروں کے ساتھ اب افغانستان کابل کا رخ کیا، جہاں امیر حسین پہلے ہی موجود تھا۔ میدان، پہاڑی چوٹیاں، ندی نالے عبور کرتے یہ ٹولی بالآخر کابل افغانستان پہنچ گئی اور امیر حسین کے لشکر سے جا ملی۔ یہاں ایک مقامی حاکم کے تعاون سے انہوں نے 1363 عیسوی میں افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کرنے کے ساتھ ساتھ سستان کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اس جنگ میں تیمور سستانی فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بنا، جس میں ایک تیر اس کے ہاتھ اور دوسرا پاؤں میں لگا۔ زخموں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے زخم خراب ہوئے اور تیمور لنگڑا کر چلنے لگا، اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ بھی کہا جانے لگا۔ جب تیمور تندرست ہوا تو اس نے افغانستان کے بعد سب سے پہلے اپنے آبائی وطن کو آزاد کرنے کے لیے جلد ہی دریائے آمو کے قریب الیاس خواجہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مغولستانی فوجوں نے دریائے آمو سے سیر دریا تک کا جس قدر علاقہ تھا خالی کر دیا۔ تیمور ان کے تعاقب میں آگے بڑھتا رہا۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ 1363 عیسوی میں ہی تغلق خان کا انتقال ہو گیا اور الیاس خواجہ کو مجبوراً یہ جنگ چھوڑ کر تخت سنبھالنے صدر مقام الملیک، جو کہ حالیہ چینی صوبے سنکیانگ میں ہے، جانا پڑا۔ اب میدان صاف تھا۔ تیمور نے جلد ہی الیاس خواجہ کی فوجوں پر قابو پا لیا اور ایک دفعہ پھر سے تیمور ماوراء النہر میں فاتح بن کر داخل ہوا۔ اب تیمور کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے منگول علاقوں کو فتح کرنا اپنا اولین مقصد بنایا، مگر پھر جس طرف اس کا رخ ہوا وہ علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ تیمور نے کیسے ایک محدود عرصے میں بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، کیسے وہ اس دور کی سپر پاورز خصوصاً سلطنت عثمانیہ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا، اور کیسے عیسائی حکمران امیر تیمور کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ سیکھو جانو کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔